تائیوان کی اپوزیشن لیڈر جو چینگ ون جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک امن مشن پہ جا رہی ہیں. چین اور تائیوان کے درمیان اتحاد کے لیے تائیوان کے اندر ایک حمایت موجود ہے. چینی قیادت خاص طور پر شی جن پنگ کے دور میں اس موقف کو مزید سخت کر چکی ہے اور وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ تائیوان کو چین کا حصہ بنانے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر امریکہ کی مدد میں ذرا سی بھی کمی ہوئی تو تائیوان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا. تائیوان کو اگر وہ تنہا چھوڑتا ہے یا وہاں سے اپنے ڈپلائمنٹس کم کر لیتا ہے تو پھر امریکہ کے لیے یہاں پر دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا. چین کا اثر و رسوخ بغیر کسی جنگ کے بڑھ جائے گا اور اس کے شاید وہ مقاصد بھی پورے ہو جائے جس کے لیے اس نے بہت بڑی ایک فوج بھی تیار کی ہے. ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے. بہت ساری خبریں ہیں ایران سے بھی اور امریکہ سے بھی اور دوسری جگہوں سے بھی، لیکن ایک خبر جو کہیں پیچھے نہ رہ جائے لیکن بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے آج کے عالمی سیاست میں ایک نہایت اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب تائیوان کی اپوزیشن رہنما چینگ لی ون چین کے دورے پر آج وہ بیجنگ پہنچ چکی ہیں، جہاں ان کی ممکنہ ملاقات چینی صدر شی جن پنگ سے بھی متوقع ہے. اس دورے کو وہ خود امن مشن قرار دے رہی ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں خطے کی بڑی طاقتوں کے درمیان جاری کشمکش، بدلتے ہوئے گلوبل جو پرائرٹیز ہیں امریکہ کی خاص طور پہ، اور جو فوجی توجہ کا جو سارا اس مرکز ہے وہ مشرقی ایشیا سے اٹھ کر مشرق وسطیٰ کی طرف منتقل ہو جانا جو ہے، اس نے تائیوان اور پورے فار ایسٹ ایشیا میں یعنی مشرق بعید میں بڑی ایک بے چینی پیدا کر رکھی ہے. تو ان کا اس موقع پر بیجنگ کا دورہ جو ہے تائیوان کی اپوزیشن لیڈر کا، وہ بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے. تو رائٹرز کی رپورٹس کے مطابق تائیوان کی حکومت نے اس دورے پر اپنا محتاط بلکہ قدرے تنقیدی رد عمل ظاہر کیا ہے، بلکہ تنقید زیادہ ہی کچھ کر دی ہوئی ہے. تو تائیوان کی حکمران جماعت جو DPP جو ہے، وہ ان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ اس نوعیت کے دورے خاص طور پر ایسے وقت میں جب چین فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے تو یہ عوام میں ایک ملا جلا اور شاید غلط پیغام دے سکتے ہیں. تو حکومت نے واضح کیا ہے تائیوان کی کہ چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت ریاستی سطح پر باقاعدہ اختیار کے ساتھ ہونے چاہیے، یعنی باقاعدہ حکومت کی سطح پر ہونے چاہیے، نہ کہ اپوزیشن کی انفرادی کوششوں کے ذریعے. تو بہرحال جو تائیوان کی اپوزیشن لیڈر جو چینگ ون جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک امن مشن پہ جا رہی ہیں، اور ان کو پچھلے سال جب وہ کیم تنگ کی جو ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے اپوزیشن کی، اس کی جب وہ سربراہ منعقد ہوئی تھی یا ان کا الیکشن ہوا تھا، تو چین کے سربراہ شی جن پنگ نے ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں اور ہم اپنے درمیان کوئی برجز بنائیں. تو تائیوان کے حکام کا کہنا ہے کہ بیجنگ اکثر اس طرح کے روابط کو اپنے حق میں پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ تائیوان کے اندر موجود اتحاد کے لیے حمایت، یعنی چین اور تائیوان کے درمیان اتحاد کے لیے تائیوان کے اندر ایک حمایت موجود ہے. تو تائیوان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ حالانکہ زمینی حقیقت اس سے مختلف ہے، اور ظاہر حکومت جو ہے اس وقت وہاں کی DPP کی وہ بہت زیادہ چین کے مخالف ہے. تو تائیوان کا مسئلہ کوئی ظاہر نیا نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں جو 1949 کی چین کی جو سول وار تھی اس تک جاتی ہیں، جب کمیونسٹ پارٹی نے مین لینڈ پر یعنی جو چین جس کو آج عوامی جمہوریہ چین کہتے ہیں اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو پہلے کی حکومت تھی تائیوان کی یعنی جنرل چانگ کائی شیک کی، وہ تائیوان بھاگ گئی تھی، جو اس وقت فارموسا یہ کہلاتا تھا، اس جزیرہ کرام جس کا آج تائیوان نام ہے. تو چین آج بھی تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایک صوبہ تھا، عوامی جمہوریہ چین کا ایک حصہ ہے. لیکن تائیوان میں جو بھی ایک نئی پود جو جنم لیا جو بڑی ہے، ان کو یہی بتائے گا کہ نہیں تم الگ ہو. تو ایک قسم کی یہ تائیوان کی طرف سے ایک مزاحمت ہے کہ ہم چین کا حصہ نہ بنیں، جبکہ تائیوان ہی میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو چاہتا ہے کہ ایک ری یونیفیکیشن کی بات ہونی چاہیے، جبکہ اور یہی چین بھی چاہتا ہے، جبکہ تائیوان کی بڑی آبادی خود کو ایک الگ شناخت کے طور پر دیکھتی ہے. ظاہر آپ جس طرح سمجھاتے چلے جائیں گے لوگوں کو، وہ اسی طرح اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دونوں کی زبانیں، کلچر، لینگویج، نسل، ایتھنک گروپ ایک ہے. تو چینی قیادت خاص طور پر شی جن پنگ کے دور میں اس موقف کو مزید سخت کر چکی ہے
اور وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ تائیوان کو چین کا حصہ بنانے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں براہ راست ابھی تک جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن ایک ماحول جو اس دوران بنا ہے وہ یہ کہ جب مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہوئی، اسرائیل پر حملے ہونا شروع ہوئے، اور اسرائیل کے جب اپنے انٹرسیپٹرز یعنی ایران سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کا جو ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جب وہ ڈپلیٹ ہونے لگا، یعنی اس میں کمی اور کمزوری ہونے لگی، تو انہوں نے ساؤتھ کوریا سے جو وہاں پہ تھاڈ میزائل لگے تھے وہ اکھاڑ کے اسرائیل پہنچائے تاکہ اسرائیل کی حفاظت کی جائے۔ تو اس سے میسج خطے میں مشرق بعید کے یا فارس ایشیا میں یہ گیا ہے کہ امریکہ کی اصل پرائرٹی جو ہے وہ اسرائیل ہے، نہ مشرق بعید ہے، نہ یورپ ہے، نہ کوئی اور خطہ ہے۔ تو ایسے ماحول میں چینگ لی ون کا چین جانا محض ایک سفارتی دورہ نہیں بلکہ ایک بڑی سیاسی پالیسی یا اسٹریٹجی کا ایک حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ چین ایک عرصے سے یونائٹڈ فرنٹ یعنی مخالف حلقوں کو ساتھ ملا کر اثر و رسوخ بڑھانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تائیوان کے اندر ایسے طبقات کو مضبوط کیا جائے جو چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے حامی ہیں، تاکہ براہ راست فوجی تصادم کے بغیر اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ یہ چین کی ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن تائیوان کی حکومت اس اسٹریٹجی کو ایک خطرے کے طور پر دیکھتی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں داخلی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی تائیوان کی پالیسی ہونی چاہیے چین کے بارے میں۔ تو دوسری طرف امریکہ جو تائیوان کا سب سے بڑا غیر سرکاری حمایتی ہے، اس وقت ایک اور بڑے محاذ میں الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہوا ہے، بلکہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر شدید بمباری اور حملہ برقرار رکھا ہے جس کا آج 38واں دن ہو چکا ہوا ہے، اور ادھر ایران جواباً اب اسرائیل پر بمباری کر رہا ہے، میزائل پھینک رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو خطے میں امریکہ کے جو فوجی اڈے تھے، ملٹری بیسز، ان کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے۔ تو امریکہ کی اس قسم کی جو اسرائیل کے بارے میں جو پالیسی ہے اور کشیدگی ہے اور ادھر چلے جانا جو ہے، اس نے امریکہ کی جو ایک پالیسی ہے اس میں پرائرٹیز یا ترجیحات کو بدل دیا ہے۔ یہ سارا میسج اب گیا ہے دنیا میں۔ تو امریکہ کو اپنے جو کہہ لے کہ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، وہ جنہیں آپ پہلے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے فارس ایشیا میں، اور جو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، پیٹریٹ وغیرہ اور تھاڈ وغیرہ، اور جو باقی جو ماڈرن ان کی جو ایئر فورس اس کے وسائل، اب وہ یہاں سے کم کر کے مشرق وسطیٰ کی طرف منتقل کر رہا ہے۔ تو امریکہ کے پاس دنیا بھر میں تقریباً 11 ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، جو سب سے زیادہ تعداد اور سب سے بڑا نیول فلیٹ جو ہے دنیا کا، وہ امریکہ کے ہی پاس ہے۔ تو لیکن ان میں سے ہر وقت سب دستیاب نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ مرمت ہیں، کچھ تربیت کے ہیں، کچھ ایک جگہ پر ڈپلائیڈ ہوتے ہیں، کچھ دوسری جگہ پہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ امریکہ کا جو سالانہ آپ کہتے ہیں ڈیفنس بجٹ ہے، وہ تقریباً 1 ٹریلین کے قریب ہونے والا ہے۔ تو مگر بیک وقت کئی خطوں میں کشیدگی اس کے وسائل پر دباؤ بھی ڈال رہی ہے۔ تو اب انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی حفاظت کے لیے مشرق بعید میں یعنی فار ایسٹ سے اپنے کچھ ایسٹس جو ہیں نیوی کے اور ایئر فورس کے، وہ اسرائیل کی طرف یا مشرق وسطیٰ کی طرف ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال کا براہ راست اثر جو ہے وہ فارس ایشیا پر پڑتا ہے، جہاں امریکہ نے چین کے مقابلے کے لیے اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھی ہوئی ہے، اور بلکہ جاپان میں تو ایک بہت بڑا ایک ان کا اڈا ہے جس پہ 50,000 کے قریب امریکی فوجی رہتے ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں بھی اتنے فوجی رہتے ہیں۔ تو تائیوان میں براہ راست امریکی فوج نہیں ہے، لیکن امریکہ تائیوان کی ذمہ داری لیے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم اس کو چین کا حصہ نہیں بننے دیں گے، اور چین کہتے ہیں یہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ تو امریکہ کی اس مداخلت کی وجہ سے تائیوان ایک الگ ملک کے طور پہ رہ رہا ہے، اس کو دنیا میں ریکگنائز اب نہیں کیا جاتا ہے، لیکن اگر امریکہ کی مدد میں ذرا سی بھی کمی ہوئی تو تائیوان کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے امریکہ کا مشرق بعید سے یعنی فارس ایشیا سے اپنا فوجی فلیٹ یا ایئر کرافٹ یا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے منتقل کرنا، جو وہ خطے میں بڑے خطرناک میسیجز پہنچا رہا ہے۔ لوگ ڈر رہے ہیں کہ اب امریکہ ہمارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے اور صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے ہم سب کو قربان کر سکتا ہے۔ تو یہ میسیجز آ رہے ہیں۔ تو جب وسائل ایک خطے سے دوسرے خطے میں منتقل ہوتے ہیں تو وہاں طاقت کا جو بیلنس آف پاور جو ہے وہ عارضی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ خلا ہے جسے چین اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کا خدشہ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب تائیوان کے اندر بھی سیاسی اختلافات
نمایاں ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ اب جس طرح ان کی جو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بیجنگ چلی گئی ہیں، حکومت جو ہے ان پر تنقید کر رہی ہے۔ مشرق بعید کے یہ ممالک اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی پرائرٹیز خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں بدل رہی ہیں، اب اس پر 100% اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایسے ہی میسیجز، ایسی ہی فیلنگز جاپان میں بھی سنی ہوں گی۔ جب جاپان کی وزیر اعظم امریکہ گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا مذاق اڑا دیا، جس کے بعد سے وہاں پہ ایک منفی رد عمل آیا ہے امریکہ کے خلاف۔ اور خود جاپانی عوام میں اب یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے، امریکی فوجی اڈے یہاں سے نکل جانے چاہیے، کیونکہ امریکی فوجیوں پر کئی بار الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے جاپانی لڑکیوں کو ریپ کیا ہے یا وہ جاپان کے جو وسائل ہیں ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کے اتحادی ممالک جیسے جاپان، ساؤتھ کوریا اور فلپین اس بدلتی ہوئی صورتحال کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جاپان نے حالیہ برسوں میں اپنے دفاعی بجٹ کو بڑھاتے ہوئے اسے اپنی معیشت کے تقریباً 2% تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ اس کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے پہلے جاپان نے اپنے ملٹری بجٹ پہ حد لگا کے رکھی ہوئی تھی کہ ہم زیادہ فوج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیں گے، جس کی وجہ سے اس کی اقتصادی ترقی بھی بہت ہوئی ہے۔ لیکن اب وہیں کے عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ جاپان کا دفاع جاپانیوں ہی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جنوبی کوریا کی طرف ایک شمالی کوریا ہے، اس کا ان کو خطرے کا سامنا ہے، اور دوسری طرف امریکہ سے کم ہوتی ہوئی توجہ پر بھی تشویش بڑھ رہی ہے۔ فلپین نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈوں تک رسائی دی ہوئی ہے، یعنی امریکہ کے ملٹری بیسز جو ہیں وہ فلپین میں اس طرح ہے کہ فلپینز کے جتنے بھی ملٹری بیسز ہیں وہ امریکہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر امریکہ کی توجہ کم ہوتی ہے، جو اب کی سمجھی جا رہی ہے کہ وہ کم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جنوبی بحیرہ چین میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، جہاں پہ فلپین چین کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک امریکی ٹول کے طور پر۔ تو چین اس تمام صورتحال کو بہت آرام سے صبر کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس کی حکمت عملی صرف فوجی طاقت پر مبنی نہیں، بلکہ اس میں معاشی، سیاسی اور نفسیاتی پہلو بھی شامل ہے، خاص طور پہ اس طرح کے جب حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ وہاں سے اپنے اسلحہ لے جا رہا ہے۔ تو چین کی جو نیوی ہے اب دنیا کی سب سے بڑی بحریہ یعنی نیوی بن چکی ہے۔ اگر جہازوں کی تعداد دیکھی جائے تو یہ بڑی نیویز میں شمار ہوتی ہے، جبکہ اس کے پاس جدید میزائل نظام جو سسٹم ہے وہ بھی موجود ہے، اور بہت ہی جو نیول فلیٹ ہے وہ دور سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس پریسیشن گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ چین اپنی معیشت کے ذریعے بھی اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، خاص طور پر تائیوان کے ساتھ تجارت کے ذریعے، جو سالانہ $200 ارب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اور تائیوان کی اکثر ایکسپورٹس جو ہیں وہ چین ہوتی ہیں۔ اب چین نے تائیوان کے ان کے جو چپس ہوتے تھے ان پر پابندیاں لگانی شروع کر دی، جس سے تائیوان کی کمپنی انویڈیا جو ہے اس کے شیئرز کی قیمت میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ تائیوان اس وجہ سے بھی ذرا تشویش کا شکار ہے کہ چین کی آئندہ پالیسی کیا بن رہی ہے۔ اگر وہ تائیوان کا بائیکاٹ کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تائیوان کی کو ایگزسٹنس خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو تائیوان کی معیشت عالمی سطح پر نہایت اہم ہے، خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز یعنی کمپیوٹر چپس کی پیداوار میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ دنیا کا جدید ترین چپس کا بڑا حصہ تائیوان میں تیار ہو رہا ہے، جس میں TSMC ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے جو وہاں پہ سب سے زیادہ چپس بناتی ہے، مائکرو چپس۔ آپ یہ کھانے والے چپس نہ سمجھیے گا۔ اگر یہاں کوئی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ آج کی ٹیکنالوجی، کارز کہہ لیں، موبائل فونز کر لیں، اور ڈیفینس اور سویلین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سب کا انحصار انہی چپس پر ہے، مائکرو چپس پر، جو کہ تائیوان بنا رہا ہے۔ تو اگر یہاں گڑبڑ ہوئی تو پوری دنیا کی انڈسٹری ہل جائے گی۔ اسی طرح تائیوان کی جو سمندری گزرگاہ ہے، جس کو تائیوان اسٹریٹ کہا جاتا ہے، یہ عالمی تجارت کے لیے نہایت اہم ہے۔ کھربوں ڈالر کی تجارت ہر سال اس راستے سے گزرتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو گلوبل سپلائی چین جو وہ متاثر ہو سکتی ہے، جس طرح کہ آبنائے ہرمز میں ہوئی ہے۔ تو جس سے اگر یہاں بھی تائیوان اسٹریٹ جو ہے، آبنائے تائیوان جو ہے، یہاں بھی اگر سپلائی چین رک جاتی ہے کسی بھی بندش کی وجہ سے یا کشیدگی کی وجہ سے، تو دنیا بھر میں مہنگائی اور معاشی بحران کا ایک اور دور شروع ہو سکتا ہے، ایک اور یعنی پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تائیوان کی حکومت بار بار اس بات پر زور دیتی ہے کہ خطے میں استحکام برقرار رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کیا جائے۔ تو چینگ لی وون، جو کہ تائیوان کی اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ تائیوان کو ایک اور یوکرین نہیں بننا چاہیے۔ یہ اشارہ ہے رشیا یوکرین وار کی طرف،
جہاں ایک علاقائی تنازعہ عالمی طاقتوں کی مداخلت سے ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے ابھی تک۔ تاہم تائیوان کی حکومت اس معاہدے کو مکمل طور پر درست نہیں مانتی ہے اور کہتی ہے کہ تائیوان کی صورتحال منفرد ضرور ہے اور اس میں اپنی جمہوری نظام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط دفاعی پالیسی اپنانی ہوگی۔ بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں مختلف لائنز میں، مختلف تھنکنگ پیٹرنز میں ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا اثر مشرقی ایشیا یعنی فار ایسٹ پر پڑ رہا ہے، اور تائیوان میں ہونے والی سیاسی سرگرمیاں عالمی طاقتوں کی اسٹریٹجی کو متاثر کر رہی ہیں۔ اگر امریکہ کی جو سب سے اہم ڈپلائمنٹ یہاں سے کم ہوتی ہے تو یہ خود بخود کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ بیک وقت کتنے محاذوں پر اور کئی محاذوں پر اپنی موجودگی کیسے برقرار رکھتا ہے، جبکہ چین کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ بغیر براہ راست جنگ کے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھائے اور ان ملکوں کو یہ براہ راست پیغام دے کہ ہم سے مت ڈرو، امریکہ سے بہتر چین آپ کو تحفظ دے سکتا ہے، جو کہ مشکل کام ہے۔ تو تائیوان کی حکومت کا موقف اس پورے منظرنامے میں نہایت اہم ہے، جو یہ واضح کرتا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری، اپنے جمہوری نظام اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تو وہ چین کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتی ہے، یہ چنگ وو جو ہے، لیکن اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ دباؤ یا یک طرفہ شرائط کے تحت۔ یعنی وہ یہ اشارے دے رہی ہے کہ تائیوان اور چین کو قریب سے قریب تر آنا چاہیے برابری کی سطح پر۔ اب یہ برابری کی سطح کو چین کس طرح قبول کرتا ہے یا یہ کس طرح سیل کر سکتی بتا سکتی ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تائیوان کے لیے یہ وقت نہایت نازک ہے، جہاں اسے ایک طرف اپنی سلامتی کو یقینی بنانا ہے اور دوسری طرف اسی خطے میں امن کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ یہ سفارتی کوششیں جس کے مطابق یا جس کے تحت چنگ وو بیجنگ پہنچی ہوئی ہیں، یہ ان کی کوششیں کسی مثبت نتیجے تک پہنچ پاتی ہیں یا عالمی طاقتوں کے درمیان یہ کشمکش مزید شدت اختیار کرتی ہے، اور کیا امریکہ اپنے جو اس کی گلوبل رسپانسبلٹیز ہیں ان کے درمیان کوئی بیلنس برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ تائیوان کو اگر وہ تنہا چھوڑتا ہے یا وہاں سے اپنے ڈپلائمنٹس کم کر لیتا ہے، جنوبی کوریا سے بھی اور جاپان سے بھی، تو پھر امریکہ کے لیے یہاں پر دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا، اور چین کا اثر و رسوخ بغیر کسی جنگ کے بڑھ جائے گا، اور اس کے شاید وہ مقاصد بھی پورے ہو جائے جس کے لیے اس نے بہت بڑی ایک فوج بھی تیار کی ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔